صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی نبی کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، کملی والے محبوب نے خرید کر انمول کر دیا۔ عربی کا شاعر آ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے غلام سرکار کے صحابی فرماتے ہیں ما ان مدحت بمحمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، فرمایا لوگوں میرا مقالہ میری بات کو اگر وزن ملتا ہے تو میرے نبی کی ذات سے ملتا ہے۔ آپ فرماندے نے لوگوں جدو میں محبوب خدا کا ذکر کر جاواں، پہلے شعر وچ فرماندے نے لوگوں اگر میں رسول خدا کا ذکر کراں تے میرے ذکر کرن نال رسول خدا کا ذکر بلند ہوے نہ ہوے، میرے رسول دے ذکر نو کوئی ضرورت نہیں۔ فرماندے نے پر ایک ضرورت ضروری ہے کہ جدوں میں سرکار کا ذکر کردا ہاں اللہ میری گل نو بلند فرما چھڑدا ہے۔ او عزیزان من، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جناب حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ما ان مدحت بمحمد مقالتی ولكن بمقالتی محمدا، فرمایا لوگوں نبی کا ذکر اتنا اعلیٰ، نبی کی رفعت اتنا اعلیٰ، نبی کی شان اتنا اعلیٰ، نبی کا مقام اتنا اعلیٰ اور نبی کی عظمت اتنا اعلیٰ، نبی کا چرچا اور ذکر اتنا اعلیٰ۔ میں لوگوں جب محبوب کا ذکر کرتا ہوں میرے ذکر کرنے سے محبوب کا فائدہ ہو نہ ہو مگر میرا فائدہ ہو جاتا ہے۔ حسان وہ کیسے؟ فرمایا میرے مقالے کو میری بات کو چاند لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہے۔ اور یہ مقدس اور مطہر مہینہ بابرکت اور نور اور عظمت و شان والا
جسے ربیع الاول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام اس مہینے کے اندر جلوہ گر فرمایا، اور ہمارے اسلاف بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت کے اندر اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو اللہ محبوب کی ولادت کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے اندر جب جلوہ گر ہوئے، اس فانی دنیا کے اندر آئے، میرے اور آپ کے نبی کی ولادت و سعادت اس ماہ مبارک کی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ہوتی ہے، اور کائنات کے اندر محبوب کی پیدائش پر اللہ نے کائنات کو اتنا حسن و جمال بخش دیا کہ ساری کائنات حیران ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں آتی ہیں تو والدہ خود فرماتی ہیں، فرمایا مکہ اور مدینہ والوں، جب محبوب خدا میرے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے، فرمایا میں کنویں پہ پانی لینے جاتی تھی، میں کنویں سے پانی بھرنے کا ارادہ کرتی تھی، کوئی آواز دینے والا کہتا حلیمہ اے آمینہ تو پانی نہ نکال، ہم مصطفیٰ کے غلام موجود ہیں، پانی نکال دیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میرے اس لال اس چاند کی عظمت ہے یارو، اس محبوب کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ محبوب ابھی دنیا میں آئے نہیں، میرے محبوب کا تذکرہ پہلے جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اچھا، یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ آیا ہے تو اکثر ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ قبلہ کل ہم ایک میٹنگ پہ تھے جلوس کے حوالے سے، کاروان مصطفیٰ کا، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر جن کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دین کی ان کے پاس کوئی سمجھ بوجھ نہیں، اس ڈاکٹر نے ایک بات کی بڑی خوبصورت ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے جناب کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں اس ربیع الاول شریف کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ نبی کا میلاد مناتے ہیں یا آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، آپ کسی یتیم کو دے دیں، ان پیسوں کو اندر یہاں خرچ کریں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں حیران ہوتا ہوں، سارا سال یہ یتیم نظر نہیں آتے، سارا سال غریب نظر نہیں آتے، سارا سال بیوہ نظر نہیں آتی، جب محبوب خدا کے میلاد کی باری آتی ہے تو سارا کچھ نظر آتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ارے جب نبی کے میلاد کی باری آئی تجھے بیوہ یاد آئی، نبی کے میلاد کی باری آئی یتیم یاد آئے، مساکین اور غریب یاد آئے، مجھے بتا تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں جب تو 40 لاکھ روپے کی کوٹھی بناتا ہے اس وقت غریب کیوں نہیں یاد آتا؟ جب تو 1 لاکھ روپیہ صرف اپنے واش روم پہ لگا دیتا ہے، 20,000 میں بھی تیار ہو سکتا تھا، 30 میں بھی تیار ہو سکتا تھا، 40,000 میں تیار، یارو 80,000 میں تیار کر سکتا، 20,000 کسی غریب کو دیتا تو اس کا چولہا نہیں جل جاتا۔ تو یہ صرف غریب تجھے ربیع الاول پہ یاد آتا ہے؟ اس نے کہا حضرت صاحب آپ نے اس پہ بھی ہمیں روشنی ڈال کے بتانا ہے، یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا وجود آ گیا ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر ایسی باتوں کو ٹھونس دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سرکار کا جشن منایا جائے، محبوب خدا کے نام پہ ریلی نکالی جائے، محبوب خدا کے نام پہ جلوس ہونا چاہیے، محبوب خدا کے نام پہ جلسہ ہونا چاہیے۔ ہر فرد اپنے اندر یہ بات سوالے کہ ہم اپنے اپنے گھر میں اپنے محبوب کا ذکر کریں۔ ایک بادشاہ تھا، ہمارے یہاں وہ میٹنگ چل رہی ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا لوگوں
کل میں نے دودھ سے نہانا ہے، یہ میرا طلاق دودھ سے تم لوگوں نے بھر دینا ہے۔ اب صبح کا وقت ہوا، دوپہر کو یا 10 بجے بعد سے نہانا تھا اس تالاب کے اندر، دودھ سے نہائے گا آج، سب رعایا دودھ اس تالاب میں ڈالے گی۔ ہوا کیا، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یار پورا شہر تو دودھ ڈال رہا ہے، میں اگر ایک پانی کی بالٹی ڈال دوں، وہاں پورا دودھ ہے، میری پانی کی بالٹی کیسے نظر آئے گی؟ وہ اٹھا، اس نے جا کر پانی کی بالٹی ڈال دی۔ دوسرا آیا، اس کی سوچ میں یہی، حتیٰ کہ جب بادشاہ نہانے کے لیے آیا، دودھ کا ایک قطرہ نہیں بلکہ تالاب پانی سے دھل تھا۔ آج ہمارا بھی یہی حال بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری مسجد کی کمیٹی جو ہے نا وہ میلاد منائے گی، مسجد کی کمیٹی کہتی ہے نہیں محلے والے میلاد منائیں گے، نہ ادھر سے میلاد ہوتا ہے نہ ادھر سے میلاد ہوتا ہے۔ اور جب پوچھا جائے کہ نبی سے محبت، جی آئی ایم گڈ مسلم، حضور سے عقیدت، آئی ایم گڈ مسلم، میں حضور سے محبت بھی کرتا ہوں، عقیدت بھی رکھتا ہوں۔ یار محبت اور عقیدت کی پہچان ہم نے دنیا میں دیکھی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگا جب آپ کے والد، آپ کا دادا، آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، اگر تو آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ ان کی قربانی بھی کرتے ہیں، آپ کو محبت ہے تو آپ 40واں بھی کرتے ہیں، محبت ہے تو آپ ان کی برسی بھی کریں گے، محبت نہیں ہے، شدت نہیں ہے تو پھر آپ قربانی پہ بھی تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، جی اب تو ابا مر گیا، اب قربانی کا کیا فائدہ، اب تو فلاں مر گیا، اب تو کیا فائدہ۔ بھائی محبت کے یہ تقاضے ہیں، یہ پیار کے تقاضے ہیں کہ جس نے ساری زندگی وہ تیرے اوپر پیسے لگا لگا کے اتنا بڑا کیا ہے، آج جب وہ مر چکا ہے کم سے کم ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے نا۔ اور میرے محبوب کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جہاں 40 بندہ جمع ہو جائے ان میں سے ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جب مرنے والے کی قربانی پہ کئی 40 آئیں گے، ان کی آمین کے صدقے اللہ اس کی بخشش فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ آج ہم نے وہ بھی کرنا چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں المیہ بن رہا؟ اس کی وجہ وہی بات ہے، وہ اس پہ ڈالتا ہے، وہ اس پہ ڈالتا ہے، وہ اس پہ۔ میرے بھائیوں اس حال عقیدہ بناؤ، سوچ بناؤ کہ اللہ نے مجھے اگر 10 روپے کی توفیق دی ہے، میں 10 کا میلاد مناؤں گا، دکان سے کوئی بسکٹ لے لوں گا۔ 10 روپے اگر آپ کے پاس ہیں، اللہ نے دیے، بسکٹ لے لیں، ضروری نہیں آپ دیکھ پکائیں۔ میرے محبوب کا میلاد دیگوں کا محتاج نہیں ہے، لنگر کا محتاج نہیں۔ ہم لنگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے آنے والے کو کہ محبوب کا میلاد ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جو آیا ہے وہ تمہارا مہمان ہے، اب مہمان کی خاطر توازن کرنی ہے۔ لنگر اس لیے بتایا جاتا ہے، وگرنہ محبوب کا میلاد لنگر کا محتاج نہیں، محبوب کا میلاد جھنڈیوں کا محتاج نہیں۔ ہم جھنڈیاں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا محبوب آیا ہے، ہمارے گھروں میں رونقیں آ رہی ہیں۔ حضرت رات میں جہاں میٹنگ پہ گیا واللہ کہتا ہوں بھائی صاحب اگر وہاں آپ ہوتے حیران ہو جاتے۔ عید کا سما تھا، عید کا، انہوں نے جھنڈیاں ہر طرف لگائی ہوئی تھی، ہر طرف جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو بھلا کرے، جھنڈیاں لگائی، پتیاں لگائی، ساؤنڈ لگایا ہوا ہے۔ کوئی محفل نہیں تھی، صرف ایک میٹنگ تھی۔ کیا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم نے ایک کاروان مصطفیٰ ایک جلوس چلانا ہے، اب ان کی محبت کا انداز، گلی میں انہوں نے پتیاں لگا رکھی، یہ ایک عقیدت ہوتی ہے۔ یار اب اگر ہزاروں پتیاں نہیں لگا سکتے تو کم سے کم 100 روپے کی لائٹ لے کر اپنے گھر کے اوپر لگا دو، پتہ چلنا چاہیے کہ یار میں حضور سے پیار کرتا ہوں۔ میرا ابا جب مجھے دنیا میں ساری چیزیں دے گیا، ابے سے پیار کا جذبہ یہ ہے کہ ابے سے ہر وقت پیار کیا جائے۔ ارے جس باتوں میں خدا نے تیری عزت بچائی، تیری عظمت بچائی، تیری عزت اور عظمت پہ پہرا دیا، اس محبوب خدا نے تجھے سلام کی چیز دی۔
محبوب پہ بتی نہیں لگا سکتا؟ یار اس بات پہ تو اندازہ لگا جس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، جی میلاد کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا وہاں سے آیا۔ صحیح نسائی شریف کی حدیث پاک ہے اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، دو حدیث کی کتب میں یہ حدیث آئی جہاں میری نظر سے گزری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر رسول کرنے والے ہیں۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، مجمع لگ گیا، اب تذکرہ شروع ہو گیا میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا ذکر کیسے کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محبوب خدا کو بھیجا، اس نبی کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا۔ اللہ اگر تیرا نبی نہ آتا ہمیں ایمان نہ ملتا، آج ہم بھی کافر ہوتے۔ آقا آپ کی نظر عنایت نے ہمیں کلمہ پڑھایا، مسلمان فرمایا، اس عقیدت اور محبت میں آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ اندازہ صحیح حدیث بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ومنا علینا بیکا، یا رسول اللہ یہ آپ کا احسان ہے۔ حدیث میں لفظ ہے ومنا علینا بیکا، یا رسول اللہ یہ آپ کا احسان ہے، یا آپ کے احسان کے بدلے اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ابو جہل بھی ہمارے اندر رہا، ابو لہب بھی ہمارے اندر رہا، عتبہ طیبہ ہمارے اندر، شیبہ ہمارے اندر، سبا کا کافر مشرک ہمارے اندر رہے، لیکن آقا جسے اللہ دل پسند کر لیتا ہے اسے محبوب کی ذات کے لیے، محبوب کی ذات کے لیے چن لیتا ہے۔ آقا اللہ نے اگر ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں یا رسول اللہ آپ کا احسان، آپ کی نظر شفقت ہے، آپ کی نظر عنایت ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے زیادہ نہیں محبوب خدا کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر ایک گلی کے اندر پہلے مکان سے لے کر آخری مکان تک حضور کا میلاد ہر گھر میں ہو جائے، اللہ ہر گھر سے حسن بھی دور فرما دے گا اور برکتیں نازل فرما دے گا۔ میلاد کوئی زیادہ چیزوں کا محتاج نہیں، ہر سال ایک اللہ کا نیک بندہ میلاد منایا کرتا تھا، بڑی آب و تاب سے، بڑی دیگیں، بڑا لنگر پکایا جاتا تھا۔ شاہ عبدالرحیم شدیلی علیہ السلام ہر سال حضور کا میلاد ہے، ہر سال 12 ربیع الاول کا دن آیا یا 12 سے پہلے یا 12 سے بعد 14 منتخب ہوتا تھا، میلاد منایا، کبھی دیگیں پکا دی، کبھی بکرا پکا دیا، کبھی کیا چیز کبھی کیا چیز، لنگر حضور کے نام سے تقسیم ہو رہا ہے۔ جو بھی لنگر کھائے گا وہ پوچھے گا عبدالرحیم صاحب آج تک تو تمہارے گھر سے لنگر نہیں آیا، آج کیوں آیا؟ اسے بتانا ہے آج میرے محبوب خدا کی یاد میں ذکر منا رہا ہوں، اسے بھی پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے، اسے بھی پتہ چلے اور وہ گواہ بن جائے، قیامت کے دن آپ کی خاطر گواہی دے، اللہ میں اس کے گھر میں گیا تھا، قبلہ حاجی صاحب حاجی اکرم صاحب نے میلاد کیا، اللہ میں اس کے گھر میں گیا، اس نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ فرمائے گا کھانا تو اس نے تجھے مہمان نہیں مالک، مہمان تھا میں اس کا، لیکن اس نے کہا تھا تیرے محبوب کے ذکر میں میلاد منایا۔ اب بتاؤ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بندہ گواہی دے دے حاجی اکرم صاحب کے بارے میں کہ یا اللہ اس نے تیرے محبوب کا ذکر منایا اور محبوب خدا بھی موجود ہوں، مجھے ایمان سے بتانا میرا نبی سینے سے لگائے گا کہ نہیں؟ یار آج اگر آپ کا کوئی بندہ یوسف رضا گیلانی کے پاس جائے یا موسیٰ گیلانی کے پاس جائے یا قبلہ شاہ محمود قریشی کے پاس جائے اور اس کے بیٹے کے پاس جائے، کہے جی علی ٹاؤن کے فلاں گلی کے فلاں گھر میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے بتائیے، ان کا دل خوش ہوگا یا نہیں؟ وہ کہیں گے یہ بندہ میری پارٹی کا ہے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، یار یہ تو پارٹی والے ہیں، وہ تو محبوب خدا ہے، تو ساری کے نام کا بات ہے۔ ہر بندہ محبوب خدا کا ذکر کرے، یہ نہیں کہ مسجد کی کمیٹی کرے گی یا مسجد والے کہیں محلے والے کہیں گے، نہیں، ہر ایک کا حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال محبوب خدا کا ذکر ہونا،
تے آپ نے اپنی توفیق کے مطابق لنگر پکانا، لوگوں نے بلایا تے مولوی آ جانے نے، واضح آ جانے نے، انہوں نے خطاب کرنا تے آپ نے بھی دعا فرمانی۔ جدو لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہر سال کا روٹین سی، ایک سال ہو گیا آیا جدو حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ سرکار دے کول پیسے نہیں سن کہ آپ کچھ چیز لے کے سرکار دا میلاد منا لون۔ عزیزاں نے من آپ نے اس سال بڑا کوئی عالم نہیں سڑیا، آپ نے اپنے شاگرداں نوں بلایا جڑے پڑھ کے چلے گئے سن، انہاں نوں بھی بلایا، جڑے موجودہ سن انہاں نوں بھی بلایا، سب نوں بٹھایا، اپنے استاد محترم نوں بھی بلایا، فرمایا استاد جی اج ساڈے کول پیسے تے نہیں ہیں گے مگر انہی گل ضرور ہے تسی حضور دا میلاد شروع کرو، اللہ کوئی سبب بنا چھڑے گا۔ استاد جی تسی گل شروع کرو، اللہ سبب بنا دے گا۔ عزیزاں نے من آپ نے ویکھیا اج لنگر دے پیسے نہیں بڑھے نے جڑے حضور دے نام دے میں خرچ کراں، میں حضور دے نام دے صدقہ کر دواں، عرض کراں کملی والیا رب نے مینوں توفیق نہیں دتی سی میں نہ خرچ کر سکتا سا، 1 کلو چاول پکا کے یا رسول اللہ میں تھوڑی نیاز دا ختم دلوا سکدا ہاں، تہاڈا ذکر کر سکدا ہاں۔ عزیزاں نے من میلاد لنگر دا نام نہیں، میں پھر کہن دیا ہاں میلاد لنگر دا نام نہیں، میلاد اس چیز دا نام ہے کہ اپنے گھر وچ میرے محبوب دا ذکر کر لے، سبحان اللہ، اپنے گھر دے وچ میرے محبوب دا ذکر کر لے۔ عزیزاں نے من جدو شاہ عبدالرحیم نے ذکر مصطفیٰ کرایا، ہن ویکھیا پیسے نہیں نے، آپ نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری، فرمایا بیٹا لے جاؤ بازار وچ اس نوں بیچ کے لے آؤ۔ منڈا لے گیا بازار وچ، اونوں بیچ کے لے آؤ، استاد جی نے پیسے حاصل ہوئے نے، فرمایا جاؤ بازار وچ چنے خرید کے لاؤ، اور جڑے کالے چنے ہوندے نے بھنے ہوئے وہ لے کے آیا، بھنے ہوئے چنے لے کے آیا، چنے انہاں نوں رکھ چھڈیا گیا، رکھن دے بعد میلاد ہویا، ختم شریف پڑھیا گیا، سرکار دی سرکار دی ذات نوں ثواب پہنچایا گیا۔ پہنچان دے بعد عزیزاں نے من شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رون لگے نے، دل وچ خیال آیا یا رسول اللہ ہر سال تے دیگا پکاندا سا، یا رسول اللہ ہر سال تے میرے کول مال ہوندا سی، واہ بھائی لنگر پکدا سی، یا رسول اللہ اس سال توفیق نہیں، پتہ نہیں مال کا قبول ہوندا ہے کہ لنگر نہیں ہوندا۔ عزیزاں نے من اس دل وچ تڑپ لے کے حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رات نوں سو جاندے نے، روندیاں جدوں رات نوں سوندے نے، کی ویکھیا مدینے دا بازار لگیا ہے، مسجد نبی پاک ہے، میرے محبوب دے غلام جلوہ کرنے، سرکار دے صحابہ موجود نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرسی دے سرکار منبر تے جلوہ کرنے تشریف فرمانے، صحابہ مجمعان اس بیٹھے ہوئے نے، فرماتے نے سرکار دی بارگاہ وچ لنگر پیش کیتا گیا، آقا یا رسول اللہ فلاں علاقے وچوں تواڈے امتی نے یا رسول اللہ اج چور پکائے نے، ایک دیگ تواڈے لنگر واسطے تواڈے میلاد واسطے پکائیے، یا رسول اللہ قبول فرما لو۔ حضور فرماتے نے میرے فلاں سیال کو دیو، وہ تقسیم فرماوے گا، پھر فرمایا دوسرے لے کے آنے نے، تیسرے لے کے آنے نے، چوتھے فرمایا عبدالرحیم محدث دہلوی کہتا ہے میں نے کھنڈیا وہ سرکار دے میلاد والیاں دیکھا سرکار دی بارگاہ وچ پڑھیاں پڑھدیاں نے، فرمایا میں ہن حیران ہویا، تھوڑی بات دیر بعد کی ویکھدا ایک چھولے آئے نے، تھوڑے جننے دے چھولے سن جڑے میں رات تقسیم کیتے سن، وہ میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ پڑے نے، میرے نبی کو عرض کیتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا ایک تہاڈا بیٹا ہے شاہ عبدالرحیم تہاڈی اولاد پا کے سونے نے تہاڈا میلاد منایا ہے، اج اس کول پیسے نہیں سن، یا رسول اللہ ہر سال تے دیگا پکاندا سی، یا رسول اللہ پر سال دے کدے پیسے نہیں سن، سونے آج انہیں چنے تقسیم کیتے نے، اس نے چنے تقسیم کیتے نے بھنے ہوئے، سرکار فرماتے نے ابو بکر تو گوشت نوں تقسیم کر، عمر تو چولا نوں تقسیم کر، عثمان تو مٹھائی نوں تقسیم کر، اوے صحابہ تو سیون نوں تقسیم کرو، اج چنے لے آؤ محبوب خدا ان کی تقسیم فرما۔ سرکار فرماتے نے صحابہ اج چنے میں آؤ محبوب خدا بھی تقسیم فرمانا، عرض کیتی کہ سونے وجہ کیے، سرکار فرماتے نے اوے پاویں چنے سن پر ساڈے یار نے اوے بھیجے دے عقیدت نال نے، فرمایا بھیجے دے دل نال نے، بھیجے دے محبت نال نے، سرکار فرماتے نے غلامو جدو دل نال چیز میں محمد دی بارگاہ وچ پڑھ دیے، سرکار فرماتے نے غلامو میں محبوب اپنے ہتھاں نال تقسیم فرمانا۔
اسی بھی کرے ہی عقیدہ بنا لگی ہے جی رب نے جنی توفیق دیتی ہے 1 کلو چوڑ کی توفیق دیتی ہے 1 کلو پکا حضور کا میلاد منا اتنا بڑا مولوی نے سڈا چھوٹا جہا مولوی بلال ہے جہاں پیسے تیرے کو نہ لوے اس نے کہا بھائی پیسے کہڑی چیز دے اتنے بہ جا حضور کا میلاد نے سنا اے 2-3 محلے والے دوست بھی کٹھے ہو جان جڑے 1 کلو چاول کھا جان گے اے جی انہاں دوستاں نوں بلا کے حضور کا میلاد پڑھا پھر دیکھ رب تیرے گھر وچ برکتاں کنیاں لا میں پہلے بھی ایک کئی بار عرض کرتا رہا عزیزاں نے من سرکار دی بارگاہ وچ ایک صحابی آیا ہے عرض کردا ہے سونیا بلکہ صحابیہ آئیاں نے خاتون آئیاں نے عرض کردی نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ایک شکایت لے کے آئی ہوں سرکار فرماتے نے صحابیہ تو سب کی شکایت لے کے آئی ہو یا رسول اللہ میں عرض کرنا چاہنی ہوں حبیب خدا میرا شوہر جڑا ہے ہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان لے کے آندا ہے یا رسول اللہ میں پکا کے تھک جانی ہوں میرے شوہر نوں کہو مہماناں نوں لے کے نہ آوے سرکار فرماتے نے صحابیہ کیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اوندا شوہر جدو آیا سرکار دی بارگاہ وچ او غلام رسول جدو آیا ہے سرکار فرماتے نے تالیا صحابی میرے قریب آ جدو آیا سرکار فرماتے نے بیبیا سی اج تیرے گھر مہمان آنا چاہتے ہیں آج شام کا کھانا سی تیرے گھر کھاواں گے صحابی بڑا خوش ہو گیا انہیں کہا ظاہر نصیب و قبل کملی والے ظاہر نصیب میرے او میرے مقدر نے سونیا اتنے تے بڑے بڑے صحابہ ترستے نے کہ محبوب خدا ساڈے گھر وچ آوے ساڈے تیرے دولت تے آوے اور حبیب خدا سونیا تہاڈی ذرا نوازی سونیا تہاڈی کرم نوازی اس غریب نو اس مقصد لئی پسند فرمایا ہے عزیزاں نے من سرکار دے غلام نو جدوں میرے آقا نے فرمایا غلام اپنے گھر گیا بیوی نو کہتا ہے میری بیوی اور میری گھر دی مالکن گل سن لیا کہ محبوب خدا نے شام دا کھانا سارے گھر وچ کھانا ہے او ساڈے گھر وچ مہمانی ہے کھانا پکانا شروع کر دے بڑی حیران ہو گئی محبوب نو تو روک کے آئی سی پر سرکار ساڈے گھر ہی آن دے سبحان اللہ وہ تے شکایتاں لے کے گئی کہ رسول اللہ نو روک دے بندے نہ لے کے آوے تے الٹا سرکار خودیاں آن دے نے خیر انہیں وہ بڑی خوش ہو گئی کہ سرکار آنڈے نے محبوب خدا آنڈے نے انہیں لنگر شنگر پکایا تے دعوت شعوت پکائی جو پکا لیا سرکار تشریف لے آئے سرکار نے کھانا مبارک کھاتا تے نالے صحابہ سے کھانا کھا لیا سرکار فرماتے نے صحابیہ یا رسول اللہ فرمایا صحابیہ جب میں جاواں دروازے وال اپنی بیوی نو کہے محبوب خدا فرماتے نے او میری صحابیہ تو مینوں محمد نو ویکھدی رہے جدوں میں دروازے تیری دہلیز کراس کراں میں محمد ول تکدی رہے تینوں تیرے سوال دا جواب مل جاوے گا کتھے ہوگا دل پریشان نہ ہو جاوے میں سرکار کو سوال لے کے گئی سا سرکار نے حل بھی نہیں کیتا سرکار فرماتے نے صحابیہ میں تینوں جواب دین دی اج گھر وچ آیا میں لنگر کھان نہیں آیا میں صحابہ نوں اس لیے لے کے آیا تاکہ اپنی صحابیہ دا جواب دے کے آواں عزیزاں نے من سرکار نے جدوں کھانا کھا لیا صحابہ نے بھی کھانا کھا لیا جدوں دہلیز کراس کر کے واپس جان لگے نے وہ صحابیہ دیکھ دیے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری روٹی تے میری بیوی زمین تے گر گئی سرکار فرماتے نے اٹھاؤ جب اٹھایا گیا پوچھیا کی ہویا ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب تسی جاندے سی میں ویکھیا تواڈے پیچھے نانگ جاندا سی تواڈے پیچھے بڑیاں بلاواں جاندیاں سن یا رسول اللہ میں ویکھ کے بے ہوش ہو گئیاں سرکار فرماتے نے صحابیہ میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلام دی بیوی کل سن لے رب نے تواڈیاں اکھاں نوں بند رکھیا ہے میں محبوب خدا اج رب نے میں محمد دے وسیلے نال تیری اکھ کھول چھڈی ہے فرمایا صحابیہ میں تینوں جواب دین لئی آیا ہاں فرمایا جدوں تیرے گھر وچ مہمان آندا ہے او رب دیاں رحمتاں لے کے آندا ہے جدوں جاندا ہے تیرے گھر دیاں بلاواں لے کے جاندا ہے او فرمایا میرے صحابی دی وہٹی او میرے صحابی دی بیوی دس ہن مہمان آنے چاہیے نے کہ نہیں عرض کر دیا یا رسول اللہ اے تے رب دیاں رحمتاں آنیاں چاہیے دیکھو نا جی ایک تے اے برکت ہے جدو ساڑے گھر وچ مہمان آن گے وہ تو پھر سرکار کا میلاد ہوئے گا پھر بلے ہی بلے ہو جان گے نا جی تے سرکار کا میلاد جو اسی منانے ہیں نا جی یہ فضول نہیں جانا یہ رائے گاہ نہیں جانا یہ سب تو پہلا عالم مروا وچ رب نے منایا سی تے دنیا وچ اسی منانے ہیں رب نے قرآن مجید پڑھ کے ویکھ
عزیزان من قرآن پڑھ کے دیکھ تینوں پتہ لگ جائے چل جائے گا. عزیزان من اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے نبیوں کو وعدہ لیا میثاق تے عہد لیا. کس گل تے لیا؟ اللہ فرماتا ہے نبیو میری بارگاہ وچ آ جاؤ. جدوں سارے نبی پڑھ گئے نے اللہ فرماتا ہے نبیو اے آدم علیہ السلام تینوں نبوت دیواں گا تینوں خلافت دیواں گا تینوں ساری انسانیت دا آقا بنا دیواں گا. پر ایک گل میری سن لے جدو تیری نبوت چمکتی ہوئے تیری خلافت چمکتی ہوئے تیرا ڈنگا بٹتا ہوئے فرمایا تیرے ہر پاسے تیرے چرچے ہو جان گے. فرمایا او تو میرا یار آ جاوے اپنی خلافت چھڑ دے بھی. سبحان اللہ. جناب آدم نو اللہ نے کیا جناب شیش دی واری ہے رب نے یہی گل کی تھی. جناب نوح علیہ السلام دی واری ہے رب نے یہی گل کی تھی. جناب ادریس دی واری ہے رب نے یہی گل کی تھی. ہر نبی آندا رہیا عزیزان من یہی گل ہوندی رہی یہی گل ہوندی رہی. رب نے سب کولوں میثاق دی عہد لے لیا. لین دے بعد دسیا او نبیو میں یار دا ذکر عالم ارواح وچ کر کے دسدا او میرے یار دا ذکر ہی بڑا اعلی ذکر جے. جی اللہ قرآن مجید کے اندر دوسرا مقام اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے حافظ صاحب تراویح پڑھتے ہیں تسی قرآن سنتے ہو جے اودے بھی نصیب نہ ہوئے الماڑی وچ رکھے ہے پڑھ لیا کرو. قرآن وچ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اور انہاں دا ذکر اسی کتاب وچ کر چھڑے ہے تے انہاں دا ذکر پڑھیا بھی کر تے لوکاں دے سامنے سنایا بھی کر. سبحان اللہ. میں تواڈے نوں پوچھنا چاہنا رب فرماندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ موسیٰ دا ذکر کر کتاب وچ اسی کر چھڈیا پڑھ کے سنا. اے جدوں موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہویا ہے کہ سبحان اللہ اے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے کہ عزیزان من یہی تے میلاد رب نے موسیٰ علیہ السلام دا میلاد منایا. میں کل ہور بھی کرتا جاواں اسی سرکار دا میلاد منانے ہیں. کچھ لوگ کہندے نے نہیں ہونا چاہیے تے اودوں بھی کچھ سی جنہیں کہا نہیں ہونا چاہیے. جدو اللہ نے کہا میں ایک نبی دا میلاد کراں گا نبی دا میلاد کراں گا اودوں ایک بادشاہ اٹھیا انہیں کہا میں میلاد نہیں ہون دیواں گا. اٹھیا کیا میلاد نہیں ہون دیواں گا. اللہ نے کیا میں رباں میں کر کے وکھاواں گا. انہیں نجومیاں کو پوچھیا انہیں کہا دسو نبی دا میلاد ہوئے گا. انہوں نے کہا ہاں بادشاہ ہوئے گا. وہ بادشاہ کہتا ہے بچے مراؤ. جدو بچے مر گئے 6000 دے قریب بچے مر گئے. انہیں کہا حمل گرا دیو. حمل گرنا شروع ہو گئے. پوچھیا کیا نادانا کیوں کرتے ہیں؟ کہتا نبی دا میلاد نہیں ہونا چاہیے. رب نے کیا کملیا ساڈے نال چیلنج کرتا ہے تو لوکاں دے گھر وچ روکدا ہے سی تیرے گھر وچ نبی دا میلاد کردا گے. سبحان اللہ. لوکاں دے گھر روکدا پھردا سی تیرے گھر وچ نبی دا میلاد کردا گے. عزیزاں نے من وقت گزارا لیا پھر بچے پیدا ہو گئے. نجومیاں نے پوچھدا ہے دسو جس نوں روکنا سی او جس دا میلاد نہیں ہونا چاہیے او دسو کتھے رہ گیا؟ انہوں نے کیا بادشاہ او پیدا بھی ہو گیا ہے جگ تے آ گیا ہے. انہیں کیا جو نو مولود بچہ ہے انہوں مار دیتا جاوے. عزیزاں نے من جو فوج آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پاک وچ اما پاک نو کیا جی تواڈے گھر وچ بچہ ہوئے گا. اما نے ڈر دی وجہ نال اس بچے نو چکیا جناب موسیٰ علیہ السلام نو چک کے چندے تندور دے اندر سٹ دیتا رکھ چڑھیا. جدو فوج دے کے چلی گئی جدو پوچھیا بیٹی اس بچے نو لے کے آؤ. بیٹی کہندی اما جی او دے وچ دے اگ سی ماں تڑپ کے رہ گئی. جدو ویکھیا نبی اگ نال کھیلدا پیا ہے. میں تے آشکانہ گل کردا جاواں بھائی صاحب آشکانہ گل کردا جاواں او جس نبی او جس بندے لئی تندور دی اگ گلدار ہو جاوے اس نوں موسیٰ کلیم آکھدے نے. او جس دے اوتے چیخا گلدار ہو جاوے اس نوں ابراہیم خلیل اللہ دے نے. پر جس سونے دے ہاتھ دی لگی ہوئی روٹی نوں اگ نہ جلاوے اس نوں محبوب خدا. سبحان اللہ. سرکار نے روٹی لائی سی تے سیدہ فرماندی ہے جب میں جہاں تندور وچ ویکھاں روٹی کچی سرکار فرماندے نے بیٹی کی گل ہوئی؟ یا رسول اللہ میں جدوں ہی ویکھدی ہاں روٹی کچی ہے سرکار میں لا کے آئی ساں تواڈے بال وہ بھی پک گئیاں پہلے باری میں پک گئیاں. سرکار فرماندے نے بیٹی اے محمد دے ہاتھ ہی لگی ہوئی ہے قیامت تک آگے چلتی رہے رب نے مجھے لڑائی. سبحان اللہ.
تے عزیزاں نے من پھر ہویا کہ بادشاہ کہندا میلاد نہیں ہون دیاں گا، کہندا میلاد نہیں ہوے گا، میلاد تے پابندی لگا چھڈاں گا، میلاد نہیں ہون دے گا۔ اس کملے نوں کی پتہ سی عزیزاں نے من ہن ماں خوف کر گئی، کہندی ہے خوف کر گئی کہ میرا پتر کن بچے گا۔ اللہ فرماندا ہے موسیٰ دی ماں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اسی موسیٰ دی ماں ول وحی کیتی، او موسیٰ دی ماں تو پریشان نہ ہو، جس دا میلاد روکن لئی اے ظالم اپنی طاقتاں لاتا ہے، اس یار نوں اسی اون دے گھر وچ بھیج کے میلاد مناواں گے، وہ خوشیاں مناواں گے، پریشان کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام دی ماں جی ماں کا فرمائے سن چل کے سمندر ول ڈال دے، اللہ سمندر ول تے پاواں۔ قرآن کہندا ہے پہلے یم دے لفظ ہوندے نے، یم عربی وچ کہندے نے سمندر نو، اللہ کہندا ہے سمندر وچ پاؤ نبی نو، اد کیتا مالکا میرا پتر سمندر وچ کہ پاواں، کوئی برتن بھی نہیں، کوئی تھاں بھی نہیں، کوئی جگہ بھی نہیں جس وچ پا کے سمندر ول چھڑ کے آواں۔ اللہ فرماندا ہے نبی دی اماں گھبرا نہیں، جس نبی دا میلاد اسی منانا ہے انتظام اسی کرنا۔ سبحان اللہ۔ رب کہندا ہے جبریل جیو مالکا، فرمایا جا درخت نوں چیر، درخت نوں چیر، او جس بندے لئی جبریل درخت نوں چیرے پھٹے بناوے، درخت نوں چیرے پھٹے بناوے، اس نوں کلیم آکھیا جاندا ہے۔ جس محبوب دی خاطر جبریل جس محبوب دے بچیاں دی خاطر جنت وچوں جوڑے لے آوے، اس نوں حسنین دا مانا کہندے نے۔ عزیزان من جبریل نے پھٹے بنائے، ایک صندوق تیار ہویا، لے کے آ گئے نے، اماں نے اس نے سلایا، سلان دے بعد دریا دے سپرد ہو گیا، اگے بیٹھے سن جو دو جی نالے فوج سی، ایک آسیہ تے او نا مراد جڑا کہندا سی میں میلاد نہیں ہون دیواں گا، جڑا کہندا سی میلاد نہیں ہون دیواں گا۔ توجہ میرے ول رکھنی ہے، بالکل مختصر وقت دے دامن گنیس نے جدوں اوتھے پہنچیے صندوق جا کے پانی دے وچکار ایک درخت سے اون دے نال لگ کے اڑ کے کھلو گئی ہے، انہیں فوج نوں کیا نوں کڈو، جدوں کڈیا گیا تے ہن عبرانی زبان اوتھے بولی جاندی سی، عبرانی زبان وچ پانی نوں کہندے نے منہ تے درخت نوں کیا جاندا ہے سا، اور بچہ ملیا اوتھوں انہوں نے کہا نام کی رکھا گے، جناب حضرت آسیہ فرماندیاں نے او فرعون میری گل مندا ہے، اسی اس دا نام رکھ دے موسیٰ، کہ وہ بچہ ہے جڑا سانوں پانی وچوں درخت دے لاگوں ملیا سی، پانی وچوں درخت دے لاگوں جڑا ملیا اون دا نام اسی موسیٰ رکھ دے ہیں۔ تے عزیزاں من اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نوں اس فرعون دے گھر وچ پالیا، پال کے دسیا ہے اسی جس دا میلاد کرانا چاہاں گے ان دے دشمنوں دے گھر وچ میلاد کرانا گے۔ بالکل ایسا ختم کریں گے یا کسی دے انتظار تھوڑا جاؤ انتظار کریے، ایسا فرماتے ہیں کہ لائٹ میرے خیال نہیں ہے ساڑھے دے آئے گی تو 10 منٹ سے انتظار کریں گے تاکہ جنہوں لوگوں نے نہانا ہے نا اور وضو شروع کرنا ہے کہ گھر پانی تو ہوئے گا نہیں پھر کر کے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بولو، اس طرح آج اسی انہیں ختم کر دیں گے، گل نہیں ہے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اسی یہ کہنا بھی چلو جڑے دوستوں نے جن کو وضو بنانا ہے، جنہیں کو غسل کرنا ہے، جن کال تک لائٹ آ رہی ہے 1:30 بجے ہے نا، سبحان اللہ بولو۔ میرے کول کتاب ہے عزیزان من، اس کتاب کا نام نعمت الکبریٰ، کہتے ہیں جی میلاد کتھوں آیا ہے، میں کہنا میلاد ایک لکھ دینے امام ابن حجر مکی شافی قادری ایک 14 امام ہے، ایک مکہ المکرمہ دا امام ہے جڑا اج مکہ سانوں نظر آندا ہے، اس مکے دا امام ایک وقت وچ کے امام ہوئی سی، جنہیں امام ابن حجر نے اتنے نمازاں بھی پڑھائیاں نے، صرف نمازاں نہیں پڑھایا عزیزاں نے من، اتنے اس بندے نے فتوے بھی جاری کیتے نے، اتنے فتوا بھی دیتا رہا ہے، کس سن وچ دیتا رہا ہے 974 میں جوان فوت ہویا ہے، اس وقت 1444 چلن ڈیا ہے، 974 وچ معلوم ہویا 974 وچ مکے وچ بھی رہن والے جان دے سن محبوب دا میلاد ہونا چاہیے، 974 والے بھی کہتے سن میلاد ہونا چاہیے، اج کوئی مکے دا امام بن کے کہے میلاد نہیں ہونا چاہیے، پھر انہوں اسی نہیں مانتے، اسی انہوں مانتے ہیں جڑا ادو بھی مکے دا امام سی، اج بھی وہ ساڈا امام ہے۔
لکھتا ہے اپنی کتاب نعمت الکبریٰ دے اندر میں بالکل مختصر کرتا جاواں اس امام نے دو تین گلاں نقل کیتیاں نے عزیزان من فرماتے ہیں جس کسی نے میلاد النبی پڑھنے یا ایک درہم بھی خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک کس کی گل کی ہے جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اوے نبی دے غلام ہو جس بندے نے سرکار دا میلاد کیتا تے میلاد وچ 1 روپیہ 1 درہم خرچ کیتا میں پوچھنا چاہنا جڑا 10 خرچ کرے گا اوندا کی مقام ہوئے گا، جڑا 20 خرچ کرے گا اوندا کی مقام ہوئے گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جڑا محبوب دا میلاد اپنے گھر وچ مناوے گا 1 روپیہ خرچ کرے گا فرمایا معیہ درجاتی فی الجنت اس صدیق دے نال جنت کٹھے ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا جے تو چاہنا ہے میں صدیق اکبر دے نال رہواں جنت وچ جاواں سرکار دے یار نال، میں پوچھنا چاہنا صدیق کتھے ہوئے گا؟ صدیق یار لے ہوئے گا، تو میلاد منا کے صدیق لے ہوئے گا۔ پتہ چل گیا جدو میلاد مناوے گا آمنہ دے لاد لے ہوئے گا۔ عزیزان من فرماندے نے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے جس کسی نے میلاد النبی پڑھنے یا 1 درہم بھی خرچ کیا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آگے لکھتے نے فرمایا سیدنا عمر بن خطاب فرماندے نے جس نے میلاد النبی کی تعظیم نہیں کی، تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں سیدنا عمر بن خطاب کی فرماندے نے جس نبی علیہ السلام نے میلاد دی تعظیم کی تھی، بھئی تعظیم کی ہے بھئی حاجی اکرم صاحب میلاد مناتے ہیں، انہوں نے کہا جی بھائی صاحب تسی بھی آؤ تسی بھی آؤ تسی بھی آؤ، تسی کہ یار حاجی اکرم نال ساڈی بھاویں لڑائی ہے بھاویں جو مرضی ہے یار ذکر کس محبوب دا ہے، اس محبوب کے ذکر لی تعظیم کردیاں جدو تسی اس دے گھر وچ آؤ گے اللہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں تسی اس وقت صرف آئے نہیں تسی اسلام کو زندہ کر چھڑیا۔ فرمائی اسلام کو زندہ کر چھڑیا ہے، اور دی وجہ کی ہے قرآن فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتا ہے حبیبا ادو تک مسلمان نہیں ہوں گے مینوں تیرے رب دی قسم ہے۔ اللہ نے قسم چک کے فرمایا حبیبا مینوں تیرے رب دی قسم ہے اے مسلمان ادو تک مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ کیوں فرمایا جدو تک تیرے نال پیار نہ کر دے ہوں۔ اللہ نے بھی کیا نمازاں نال بندہ مسلمان نہیں ہوتا، روزیاں نال مسلمان نہیں ہوتا، حج نال مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ادو ہوئے گا جدو نبی نال پیار کرے گا، جدو پیار ہو گیا پھر اس پیار دے رشتے میں مضبوط کرنے میرا نماز کی ضرورت ہے، اس پیار دے رشتے میں مضبوط کرنے سانو روزے کی ضرورت ہے، اس پیار دے رشتے میں مضبوط کرنے سانو صدقہ خیرات کی ضرورت ہے۔ میں یہ گل کرتا جاواں بالکل مختصر ختم کر دے ہیں اور لائٹ بھی آ گئی لوگ آن لگے ہیں۔ جس نے میلاد جناب عثمان غنی فرما دے جس نے میلاد النبی پڑھنے یا 1 درہم بھی خرچ کیا گویا وہ جنگ بدر میں حنین میں حاضر ہوا۔ فرما دے جنہیں سرکار نے صحابہ جنگ بدر میں شریک سن، حنین میں شریک سن، رب نے جڑا ثواب انہوں نے دیتا ہے اگر تو 1 روپیہ بھی نبی دے میلاد وچ منا خرچ کرے گا اللہ تینوں بھی انہاں ثواب عطا فرما دے گا۔ آگے جناب مولا مرتضیٰ مشکل مشاہد جڑا علی نے پیار کرتا ہے بولے سبحان اللہ۔ علی تے پھر ساڑھے ساریاں دا ہے نا جی سبحان اللہ۔ علی نے سارے پیار کر دے مولا مرتضیٰ فرما دے جس شخص نے میلاد النبی کی تعظیم کی اور میلاد شریف پڑھنے کا سبب پڑھنا فرمایا نے میلاد کی محفل سجائی تو ایسا شخص دنیا سے با ایمان جائے گا، یعنی ایمان دل لاگے جائے گا، ایمان لے کے جائے گا۔ وہ جس دے ایمان دی گواہی علی دے وہ کدوں ایمان ہو سکتا ہے؟ صاحب دسو وہ جس دے ایمان دی گواہی علی دے میں پوچھنا چاہنا وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ تیرے ایمان دی گواہی تیرا پیر دے تو کہنا میں ایمان نہ جاواں گا، جڑا پیرا دا پیر علی دے پھر ایمان کتنا ہوئے گا؟ عزیزان من فرماتے ہیں تو ایسا شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ علی پاک فرماتے ہیں اگے حضرت امام حسن بصری تے وہ پھر انشاءاللہ جدو کوئی ہوئی ایسی ملاقات پھر دسیں گے۔ ایک کتاب ہے نعمت الکبریٰ، ایک اج دی نہیں بیتا جس امام نے لکھی ہے وہ ہے 974 ہجری دا،
یہ 974 وچ فوت ہویا تے گلا لکھ کے گیا یہ ہور گل ہے آباد ساتھ زمانہ نال تے کچھ لوگ لکائی رکھیے اور پھر ساڈا قصور تے نہیں گرا جدو ظاہر ہو گئی ہے پھر مننا پے گا کہ حضور دا میلاد مننا چاہیے ہے کہ اسی تسی نہیں مناتے رب ہی منایا تے ایمان والے سارے ہی مناتے ہیں عزیزان محترم اللہ رب العالمین اساں سارے مسلمانوں نے میلاد منان اور سرکار دی میلاد دی خوشی وچ سارے خوش ہونے دی توفیق عطا فرمائے تے بالکل احترام کرتے ہیں طالب علماں دے